حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالع وجہہ تلالع القمر لیلۃ البدر۔ حضور باوقار روبدار تھے اور چہرہ اس طرح تھا جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے۔ آؤ حضور کا حلیہ تمہیں ایک دیہاتی عورت سے حضور کا حلیہ سناؤں۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات حضور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ رسول جا رہے تھے تو راستے کے اندر بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں ایمان بھی نصیب کیا۔ تو ام معبد کی کٹھیا کے قریب حضور کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے کل بھی ہمیں مسرت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری بکری بندھی ہوئی ہے اگر کہو تو اس کا دودھ دھو لے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ دھو لیں۔ اس نے ہنس کے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کھولی، حضور کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے اپنا دستے کرم اس بکری کی پشت پہ پھیر دیا، بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ آقا کریم نے دھونا شروع کر دیا۔ ام معبد جو برتن پیش کیا وہ بھر گیا، کہا اور برتن لاؤ، وہ برتن لائی وہ بھی بھر گیا۔ گھر کے جتنے برتن تھے دودھ سے بھر گئے۔ لگتا تھا اللہ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا اور ام معبد نے بھی پیا، اس کا ایک بچہ گھر تھا اس نے بھی پیا۔ حضور نے دعا دی اور چلے گئے۔ ام معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ جب شام کو ابو معبد ام معبد کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری۔ اور اگر اسی بات کو نشور وحدی کا لہجہ دوں تو اس نے حد کر دی۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ابو معبد جب شام کو گھر آیا کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، کہنے لگا کہ آج یہ ماحول بدلا بدلا ہے، کیا بات؟ تو ام معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا۔ اب ام معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا اور اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اور پھر ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ ایک دیہاتی سی عورت ہے، میں وہ سارے لفظ تو بیان نہیں کر سکوں گا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن چند لفظ ام معبد کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس بادیہ نشین خاتون نے حضور کا نقشہ کیسے کھینچا اور کیسے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اپنے شوہر ابو معبد کو وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاح، اے میرے شوہر میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا، حسن الخلق، اور اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، ملیح الوجہ، اس کا چہرہ نمکین تھا، کسیم وسیم، میٹھا تھا پیارا تھا، فی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں لمبی تھی اور اس کی آنکھیں سونی تھی، وفی صوتہ سہل، اور اس کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے حضور کے حلیے میں ایک لمبی گفتگو کی، لیکن آخری 2 لفظ جس کے لیے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو لطف آ جائے گا، میں کہتا ہوں ساری نسلیں ام معبد کے ان 2 جملوں پہ قربان۔ اس نے جو حضور کا حلیہ اور حضور کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کی، اس نے کہا میرے شوہر ظاہر الوضاحت، وہ چمکدار رنگ کا مالک تھا، ملیح الوجہ، نمکین حسن کا مالک تھا، کسیم وسیم، اللہ اکبر، وہ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کی پلکیں لامبی تھیں، اس کے ابرو جڑے ہوئے تھے، ایک ایک چیز بیان کی۔ اور آخر میں ام معبد نے جو حضور کے نقشے
को अपने शौहर अबू माबद के सामने रखा। वो लफ्ज सुनिए, उसने कहा अबहन्ना से व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। ए अबू माबद, क्या पूछता है कि वो मुबारक कैसा है? तुझे दो लफ्जों में उसका नक्शा ना बताऊं कि वो कैसा था? कहा अबू माबद, जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोना लगता था। जब दूर था तो सोना लगता था। कुछ लोग दूर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आके बात कुछ और होती है। वो क्या? किसी ने कहा उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। तो किसी का लहजा बड़ा बर्फ वाला होता है, लेकिन जब करीब हो तो पता चलता है कि तो बंदा ही अच्छा नहीं है। उम्मे माबद ने इसमें हुजूर की सूरत भी बयान की, हुजूर की सीरत भी बयान की, हुजूर के किरदार को भी बयान किया, और इन लफ्जों को बार बार सुनिए और लुत्फ लीजिए। उसने कहा अबू माबद, मैं क्या बताऊं कि वो मुबारक कैसा था। अबहन्ना से व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। जब दूर से आता था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था। अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मुखमूर अखी हैं मद भरियां। कहा जब दूर था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था। इतना हसी था। अब रोजाना उम्मे माबद के घर में तज़किरा ही हुजूर का होता है। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर के आता है तो उम्मे माबद खाना लेके आती है। तो अबू माबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। और रोजाना वो हुजूर का तज़किरा छेड़ लेते हैं कि मुबारक ने यूं बकरी के ऊपर हाथ फेरा और यूं उसने अपनी टांगें चौड़ी कर ली, और साथ वो बच्चा जो उसने भी हुजूर को देखा हुआ था वो भी कभी कभी कहता है अम्मा वो मुबारक ने कैसे हाथ फेरा था, हमारे सारे बर्तन कैसे भर गए थे, वो कैसे बोलता था, उसके साथ वाला कैसा अदब करता था उसका। रोजाना उनके घर में शाम को हुजूर का तज़किरा होता है। अगर इसको सादे लहजे में कह लें तो यूं कह सकते हैं कि उम्मे माबद के घर में रोजाना शाम को महफिल मिलाद होती है। रोजाना जब वो रेवड़ लेकर के आता है और उम्मे माबद खाना पेश करती है, वो कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाएं। ये असल गजा बन गई उनकी। एक दिन करीब बस्ती से सौदा सलफ लेने के लिए उम्मे माबद अपने बच्चे के साथ गई, लेकिन वहां से सौदा न मिला तो आगे चली गई और शहर मदीना में पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि मुबारक यहां आया हुआ है। वहां पहुंची, सौदा खरीद रही है, अचानक बाजार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। उम्मे माबद की नजर तो ना पड़ी, लेकिन बच्चे की नजर पड़ गई। फसाहत तिफ्ल या उम्माहु हाज़ा साहिबुल मुबारक। उस बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया, कहा अम्मी वो मुबारक के साथ जो साथी था वो जा रहा है, वो जो मुबारक के साथ उसने बंदा था वो जा रहा है। उम्मे माबद दौड़ करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जा खड़ी हो गई और कहा ऐन अल मुबारक, मुबारक कहां है? मुबारक है, तुम तो मिल गए हो, मुबारक का भी पता बताओ, वो कहां है? अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो लम्हों के लिए परेशान हो गए कि ये किस मुबारक का पता पूछ रही, चूंकि इन्होंने नाम तो अपने तौर पर रखा हुआ था। तो कहा मुबारक कहां है? हुजूर सैयद सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या पूछ रही? कहा उस दिन मुबारक जिसने बकरी के ऊपर हाथ फेरा था, आप समझ गए ये तो वो बादिया नशीन औरत है। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चले। हुजूर अलैहिस्सलाम सेने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो उम्मे माबद और उसका बच्चा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं। जब हुजूर पे नजर पड़ी तो बच्चे ने कहा ए अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में इन्होंने कुछ वक्त गुजारा और ईमान की दौलत नसीब हुई और वापस पलट आए। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर वापस पलटा तो कच्ची कुल्ली पे फिर दोबारा नूर बरसते देखा। तो उम्मे माबद से पूछता है आज मुबारक फिर आया था, आज मुबारक फिर गुजरा था? उम्मे माबद कहती है नहीं। तो कहा ये घर का माहौल तो बताता है कि कोई आया था। कहा मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक को देख आए हैं, हम मुबारक को मिल आए हैं। कहने लगा जल्दी बताओ कहां रहता है? कहा जिसको दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे माबद की वो बकरी आमुर रिमाद तक जिंदा रही, और हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में आमुर रिमाद आया था। आमुर रिमाद तक जिंदा रही और आमुर रिमाद तक मुसलसल दूध देती रही। और उलमा कहते हैं, सीरत निगारों ने लिखा है कि उस डेरे पर जितने भी घर थे सारे उस बकरी के दूध की खीर बना के खाते थे और फिर भी खत्म नहीं होती थी। और वो कितने साल जिंदा रही, मुसलसल दूध देती रही, क्योंकि उसके ऊपर हुजूर का हाथ जो आ गया था।
تو وہ عرض کرتی ابہن الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب، میں کیا بتاؤں کتنا سونا ہے، دور سے بھی سونا تھا، قریب سے بھی سونا ہے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے دلا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی۔ تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو، میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے۔ تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے۔ مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑ دا حال نی
ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਹੈ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ